اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على البدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع العنام. اللہ رب العالمین جو اپنے فضل کرم کی بارش کرتے ہیں، اپنی رحمت برساتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اپنی تلاش میں ان کو لگا دیتے ہیں، اپنی محبت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، اپنی پہچان کی طرف انہیں متوجہ کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں ایک شوق لگن پیدا کر دیتے ہیں، پھر ان کے دل میں جستجو آ جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسان ایک دم بیٹھا اور اس کے دل میں احساس آ جائے کہ میں نے ایک اور زندگی جو دنیا کے بعد آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ جب کبھی ایسا احساس آتا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کے دل کے اوپر ہدایت داخل کر رہے ہیں، اسے فکر اور اپنی قدرت سے اس کو خبردار کر رہے ہیں، پھر اس کے اندر ایک جذبہ آتا ہے، تو انسان پھر آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے لیے اسباب بناتے ہیں، راستے بناتے ہیں، اس طرح کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں، پھر انسان کے اندر اور لگن بڑھتی جاتی ہے تاکہ کیا ہو کہ اللہ کو پہچان جائے۔ جس سے سب سے زیادہ اللہ محبت کرتے ہیں نا، اس کو دنیا نہیں دیتے، دنیا نہیں۔ اللہ کو جس سے بھی محبت ہوگی نا سب سے زیادہ، اللہ اس کو اپنے سامنے رونے والی آنکھیں عطا کرتے ہیں، اس کو اپنے سامنے سجدے کی توفیق دیتے ہیں، اپنے استحضار عطا کرتے ہیں، اپنی یاد کی توفیق دیتے ہیں، اپنی محبت کی لذت دیتے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اسے عطا کرتے ہیں جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ تو یہ بولے کہ فلاں دنیا میں اتنا کامیاب ہے، فلاں اتنا ترقی کر رہا ہے، شاید کہ اللہ اس سے راضی ہو، شاید کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند ہو، لیکن یہ تو ہماری سوچ ہے نا۔ جو بنانے والی ذات ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا میسیج دے رہے ہیں، کیا خبردار کر رہے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ پورا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کی تاریخ، تو جتنے بھی اللہ کے مقربین انبیاء رسول گزرے ہیں، ان کے مقابلے میں جو بھی وقت کا ظالم بادشاہ یا نافرمان آیا ہے، دنیا کی دولتیں انہی کے پاس تھیں، لیکن جو اللہ کے قریب ترین لوگ تھے وہ ہمیشہ اس دنیا اور اس کے ظاہری اسباب سے دور نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، مٹ جانے والا جہان ہے، نہ اس جہان نے باقی رہنا ہے، نہ یہاں موجود کسی شے نے باقی رہنا ہے۔ ایک ایک کر کے اللہ ہر چیز کو ختم کر دے گا، ایک وقت آئے گا سب لپیٹ دے گا، سب کچھ کو فنا کر دے گا۔ بقا کسی کو حاصل نہیں ہے، بقا صرف رب کی ذات کو حاصل ہے۔ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس سے محبت کی اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اور جس کی طرف سے رحمت کی نظر ہٹا دی اور جسے اپنی محبت سے محروم کیا، اس کو دنیا کی طرف لگا دیا۔ یاد حدیث قدسی ہے غالباً
فرماتے ہیں کہ اگر اللہ فرماتے ہیں مجھے اگر اندیشہ نہ ہو مسلمانوں کے گمراہ ہونے کا یا بھٹک جانے کا یا فتنے میں مبتلا ہونے کا، تو میں دنیا میں کافروں کو سونے کے گھر اور اس کی چاندی کی سیڑھیاں بنا کے دیتا، کافروں کو سونے کے گھر دیتا اور اس کی سیڑھیاں چاندی کی دنیا میں ہی دیتا، کہ یہ دنیا میں جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی یہی زندگی، یہی حیات ہے، یہاں مزے کر لیں، یہاں زندگی گزار لیں، پھر اس کے بعد آگے ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، ان کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ والی ناکامی، اللہ کے عذاب میں رہیں گے۔ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کا ان سے معاملہ دوسرا ہے، ان کے ساتھ معاملہ چینج ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے زندگی میں نیکیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک نیکیوں کا نا ایک کریڈٹ سسٹم ہے کہ جس سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اعمال نامے کے اندر اچھائیاں بڑھ رہی ہیں، اس میں ایک وزن پیدا ہو رہا ہے، وہ عبادت سے ہوتا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنے پہ، گناہوں سے بچنے پہ۔ ایک انسان ہے عبادت کر رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، پھر بھی آزمائش بھی ہے۔ ایک بندہ عبادت نیکیوں سے دور ہے، وہ بھی آزمائش میں ہے۔ دو کیٹیگریز ہیں، ایک مسلمان وہ ہے جو اللہ کی مان کے چل رہا ہے، اللہ کا وہ بھی آزمائش پہ، ایک وہ ہے جو نہیں مان رہا، گناہوں میں ہے، غفلت میں ہے، وہ بھی آزمائش میں، وہ پریشان ہے، مختلف حالات کا شکار ہے۔ تو ایمان والے کا نا جو نیکیوں کا سلسلہ ہے، جو نیکیوں کا سمجھے کہ بینک ہے، اکاؤنٹ، وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہر چیز سے بڑھتا ہے، ہر چیز سے اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو کلمے کی وجہ سے آگے کامیاب کرنا ہے۔ اب ہم خود عبادت نہیں کر رہے، نیکی نہیں کر رہے، غفلت میں، اب اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے نا، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو وہ ایسا نظام بناتا ہے اللہ کہ تاکہ میرے بندے آخرت میں شرمندہ نہ ہو۔ تو اب ہمارے پاس ایک سائڈ سے عبادتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اعمال نہیں ہیں غفلت میں، تو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بدنی پریشانی آتی، کبھی ظاہری حالات آتے ہیں، کبھی گھریلو مسائل آتے ہیں۔ یہ سب مسئلوں میں جب انسان پڑ رہا ہوتا ہے تو اس سے انسان کے دل دماغ پہ اثر ہوتا ہے، بوجھ سا آتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو اس پریشانی پہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرما رہے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اگر ایک طرف سے نہیں کر رہے ہیں تو اللہ آٹو سسٹم کے ذریعے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں، تاکہ میرے بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی دنیا میں، یہ بولے گا میں پریشان ہوں، ڈپریشن میں ہوں، گھر کے مسئلے، فلاں مسئلے، کبھی بیماری، کبھی، تو بندہ بولے گا ایک الجھن والی زندگی ہے، لیکن خالق سب منظر دیکھ رہا ہے۔ جب وہ اپنے نافرمانوں کو اتنا دے سکتا ہے تو اپنے ماننے والوں کو نہیں دے گا؟ لیکن نافرمانوں کے لیے تو اس نے حد قائم کر دی نا کہ یہ تمہاری حد ہے، یہ جہان تمہارا آخری جہان ہے، یہ دنیا تمہارے لیے اختتام ہے، بس اس کے بعد ایک ایسی زندگی تمہاری شروع ہوگی جس میں ہمیشہ کے لیے تم عذاب میں مبتلا رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور اسی کے برعکس اپنے نیک بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ دنیا ہی میں اللہ ان کو مختلف آزمائش، مختلف امتحان، پریشانیوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے نیکی کا جو بینک ہے، نیکیوں کا جو کریڈٹ سسٹم ہے وہ چلا دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کے آخرت کے دن کو کامیاب کرنے کے لیے، قبر کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے کے لیے اللہ اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے آزمائش میں، بے سکون۔ یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہمیں دونوں سائڈ سے سوچنا ہے۔ ہماری سوچ اگر یہاں تک ہو جائے کہ یار ہم نے دنیا میں یہ کرنا ہے، تو آپ بتاؤ دنیا میں کون ہے جو آج تک رہا ہے؟ کون رہا ہے؟ اگر چلو دنیا میں کوئی ہزاروں سال کی زندگی ہوتی تو بندہ سوچتا،
کوئی دنیا میں بہت زیادہ لانگ ٹائم یا قیامت تک ہر انسان نے زندہ رہنا ہوتا تو بندہ بولتا ہے اس فیوچر کو بنانا ہے. اللہ پاک واضح ہر چیز سمجھا رہا ہے کہ یہ زندگی کی حد یہ ہے، آگے ایک یہ زندگی شروع ہوگی، پھر اس کے بعد یعنی کہ پہلے ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں، یہ بھی ایک دنیا ہے نا، ایک گول، پھر یہاں سے قبر کے پیٹ میں، پھر وہاں سے حشر کا دن ہوگا. یہ ایک سلسلے سے تم نے گزرنا ہے. تو اگر مسلمان اپنی سوچ کو دنیا تک محدود کر دے، اور معاہدہ ہو چکا اللہ سے، ایگریمنٹ ہو چکا اللہ سے، اور پھر بھی اس کی سوچ بند ہو کہ اس نے ایمان لایا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اس نے آخرت پر بھی ایمان لایا، وہ ایکسیپٹ کر چکا ہے، لیکن اس نے دنیا میں رہ کے اس نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہے اس کا، اس کو بھول چکا ہے، اور اس نے بھی غیروں کی طرح، نافرمانوں کی طرح، کفار کی طرح اپنی سوچ کی ایک حد بنا دی، اور دنیا ہی تک کے ساری چیزوں کو محدود کر کے اور یہیں کے جہان کے اندر وہ پڑ گیا، تو خود نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا نا. جب آپ کا سسٹم آگے تک ہے، آپ کا سفر طویل ہے، اور آپ خود اپنے سفر کو محدود کر دیں اور منزل کو بھول جائیں، اور دوسری سائڈ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہو، آپ نے اپنی ساری چیزیں جمع کرائی ہوئی ہو، پھر تو ایسے کہ ایک بالکل چٹیل میدان میں خالی ہاتھ کھڑے، تو ذہنی ڈپریشن میں جائیں گے نا، ہم پریشان ہوں گے. صرف ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، حالات خود بدل جائیں گے. اپنے آپ میں غور کرنا ہے، اور اپنے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ یار ہم ہے کون، اور ہمارا رشتہ کس ذات سے، اور ہم کیا کچھ کر رہے ہیں زندگی میں. تھوڑا تھوڑا غور کرنا ہے، سب ایک دم سیٹ ہو جائے گا. صرف سوچ کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے، تو ایک دم دل میں ٹھنڈ آ جائے گی، سکون آ جائے گا. یاد رکھیں کہ آپ اپنی اس سوچ کو ختم کر دیں کہ دنیا کی زندگی تک، کہ ہر بندے کی یہی سوچ ہے نا، فیوچر، مستقبل، یہ وہ. موت کا تو کسی کو بھی حملہ ہو سکتا ہے. جب آپ اپنی سوچ کو قبر کے ایک مراحل ہے، حشر کا دن، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اب بڑھ رہی ہے نا سوچ، اب ذہن وسیع ہوتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جنت ہے، جنت کے اندر کے منظر، جنت کی نعمتیں، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام، سسٹم، پھر آگے اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت، اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا. یہ سب کچھ جب ہم اپنے نظروں میں رکھیں گے، اپنی نگاہوں میں لے کر آئیں گے، تو خود بخود جب ہمارا ذہن وسیع ہوگا اور ہمارے ذہن کی حدیں ٹوٹ جائیں گی اور آگے تک سوچ چلی جائے گی، تو آٹومیٹک ہم خود بخود ڈپریشن سے بھی نکل جائیں گے، پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. مسلمان کی سوچ دنیا تک نہیں ہے، مسلمان کو آگے تک سوچنا ہے. جب آگے تک سوچ رکھے گا اور ہر چیز کے کریڈٹ کو وہ سمجھتا ہوگا کہ بھائی میں یہاں ایک کانٹا بھی مجھے چپ جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دیتا ہے. ہمیں تھوڑی سی آزمائش آئے تو اللہ اس کے بدلے میں ہماری آخرت کے اندر ہمیں فائدہ دے گا ہمارے صبر پہ. تو ہم تو نقصان میں ہے ہی نہیں نا، گھاٹے کا سودا ہمارا ہے ہی نہیں. ہمارا تو کوئی گھاٹے سے اور نقصان سے تعلق ہی نہیں ہے. جب یہ والی خبریں ہمارے پاس نہیں ہوں گی، جب ہم علماء کی صحبت میں نہیں ہوں گے، اہل اللہ کی صحبت میں نہیں ہوں گے، اور دنیا میں ہوں گے، تو ہمیں ایسا لگے گا ہم نقصان پہ ہیں. نقصان مسلمان نقصان میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایمان والے کا گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے. اگر وہ سیدھا چل رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، تب بھی فائدے میں، آزمائشوں میں تب بھی فائدے میں، کسی بھی پریشانی میں فائدے سے خالی نہیں. لیکن ہم نے اپنی سوچ کی حد قائم کر دی ہے. ہم نے اپنی زندگی کی لمٹ خود بنا دی ہے کہ بس ہر بندے کی ایک ہی صدا ہے، ایک ہی دوڑ ہے، کیا ہے کہ ہم نے بس کسی طرح دنیا میں سب کچھ بنا دینا ہے. جب ہم نے دنیا کی سوچ، کفار کی طرح ہم بھی صرف دنیا ہی تک رہ گئے محدود. ان سے تو اللہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دی ہے، جنت بنا دی ہے، یہی تمہاری زندگی ہے. تو جب ہم انہیں دیکھیں گے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو اللہ سے دور ہے، نافرمان ہے، ہم ان کی شہانہ زندگی دیکھیں گے، اور ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایگریمنٹ، ہمارا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کر لیا ہے تو ہم تو غلامی میں آ گئے نا. ہمارے اوپر ایک توق ہے غلامی کا، تو ہماری زندگی تو ہمارے اختیار میں نہیں، ہم تو بک چکے ہیں. ہمارا دل، دماغ، سوچ، عقل، وقت، ٹائم، سب اللہ کو ہم نے دے دیا ہے. وہ تو کافر ہے جو آزاد زندگی گزارتا ہے دنیا ہی تک، پھر ایک آنے والا جہان ہمیشہ کے لیے وہ ناکام ہے. تو ہم تھوڑا سا اپنے آپ میں غور کریں اور اپنی زندگی پہ غور کریں، تو آج ہر بندہ سکون کی زندگی گزارے. خدا کی قسم کوئی پریشان نظر نہیں آئے گا.
وہ جب ہر چیز کو اس تو ابھی دیکھیں نا دنیا میں بھی ہم بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی معاملات کرتے ہیں، کتنی باریک سے اس کو دیکھتے ہیں اپنے نفع نقصان کو، کیونکہ یہاں کی ہر چیز کی اہمیت ہمارے دلوں میں سما گئی ہے، بیٹھ چکی ہے، تو ہم دنیا کے چھوٹے سے نقصان کو بھی برداشت نہیں کرتے، بلکہ کوئی نقصان والی چیز ہے دور ہو جاتے ہیں، اگر انسان سے نقصان پہنچے تعلق ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کی محبت بھی ہے، یہاں کی ہر چیز کی محبت دل میں آ گئی، ایک محنت ہوئی ہے نا، ایک وقت گزرا ہے، جو چیز جس کے تذکرے سنتے سارا دن سوشل میڈیا، سارا دن دنیا کی خبریں، تو وہی چیز سن 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 اسی بات کا ایک یقین دل میں بیٹھ گیا، وہی ذہن سیٹ ہے، وہی بچپن سے جو ایک تربیت ہے، جو معاشرے میں دنیا، یہاں کی ترقی، یہاں کے عہدے منصب، یہاں کا نظام، یہاں کی عزت، سب ایک سمجھے کہ ہماری جو تربیت ہو رہی ہے جو عمومی طور پہ وہ سارے معاشرے میں یہی ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک حد قائم کر دی ہے اپنی بھی، اور ہم ہیں مسلمان ایمان والے، تو خود بخود ہمیں نقصان ہوگا نا، ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا، ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں، ہم پریشانی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہر بندے کو آج ملے پوچھیں تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں ڈپریشن میں ہوں، پریشان ہوں، اور پریشانی کی وجہ پوچھیں گے تو یہی ملے گی آپ کو، چند باتیں بس۔ لیکن جب مسلمان اس سوچ پر آئے گا، اس خبر کو سمجھے گا، اس میسج اور پیغام کو سمجھے گا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو آٹومیٹک ایک صبر آ جائے گا، سکون آ جائے گا، نہیں یہاں نہیں تو وہاں سے، اور کچھ نہیں تو رب کا دیدار تو ہے آگے، تو دل ٹھنڈا رہے گا، کیونکہ گاٹھے میں ہی نہیں نا، ہم نے آگے کا سارا چیپٹر ہے نا کلوز کر دیا ہے، صرف یہاں تک کی سوچ رکھ دی، اب ہم گل رہے ہیں اندر سے، بے چین ہیں، ڈپریشن میں پریشان ہیں، تو ظاہر بات ہے ہونا ہے، تو یہ زندگی میں یہ ساری باتیں اور یہ سارے تذکرے اور معاملات کیسے آئیں گے؟ سب سے پہلے ہم نے اپنے گیدرنگز دیکھنی ہے، صحبت دیکھنی ہے، کہ ہم نے وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں، کس کے ساتھ گزار رہے ہیں، جب ہم دنیا میں رہیں گے اور ہر وقت اپنی صحبت ہم ایسی رکھیں گے جہاں بعد ہی دنیا سے شروع، دنیا پہ ختم، اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی تذکرہ نہیں، آخرت کی بات نہیں، تو ظاہر بات ہے وہ ہماری سوچ میں، سر یہ انسان کی ایک فطرت ہے، جیسی صحبت سنگت میں ہوتے ہیں آٹومیٹک وہ ساری چیزیں اس کے مزاج میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کا ایک ذہن کے اوپر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے اس صحبتوں کا، تو پھر اس کا حل کسی بھی دم درود میں نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہاں کوئی بولے میں نماز میں زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی بات، اور کوئی دم کر دے اور میں سکون میں آ جاؤں، میں کہہ رہا ہوں ساری کائنات کے سردار جن کے صدقے رب نے پورے جہان کو بنا دیا ہے، اس ذات سے بڑی کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، یہ رونق ہے، یہ بہار ہے، یہ چاند کا چمکنا، یہ پوری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کی برکت سے بنائی ہے، وجہ کائنات رحمت للعالمین، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تاجدار انبیاء، تاجدار مدینہ، رب کے سب سے خاص پیغمبر رسول، آپ کی نگاہ سے زیادہ کس کی نگاہ مؤثر ہو سکتی ہے؟ آپ کی صحبت سے زیادہ کس صحبت میں اثر ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کے ساتھ جڑنے والے آپ کے غلام، آپ کے اہل بیت، آپ کی آل، انہوں نے اتنی قربانیاں دی، انہوں نے سب کچھ نثار کر دیا، تو یہ 1400 سال بعد ہم دنیا میں جو تشریف لائے ہیں، تو یہ ہمیں کس نے ذہن دیا کہ ہم یہ چند لوازمات زندگی میں پورے کر لیں اور ہمیں جنت ایسے ہی مل جائے گی اور بس سارا کام بن جائے گا، نظام بن جائے گا؟ تو یہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں آیا نا، کہ ہمیں جب ہم علماء کی صحبت سے دور ہوں گے، یاد رکھنا جب اہل حق کی صحبت سے دور ہوں گے تو پھر خود بخود ایسے لوگ اس معاشرے پہ محنت کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہر کوئی اپنی دکان چلا رہے ہیں، ہر کوئی ذہن سازی کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے ڈوز دے رہا ہے، اور عوام ہے پریشانی کی طرف، تو ہر کوئی بس کسی نہ کسی طرح کر کے لوگوں کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنا سودا بیچ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جس ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک حدیں قائم کر دی ہیں کہ چند رسم رواج اور چند چیزیں کر لے بس زندگی میں، اور بخود تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہمارا ذہن اس طرف سیٹ ہوا ہوا ہے، ہمیں فرائض کا پتہ نہیں، اللہ کے حکموں کا پتہ نہیں، اور شریعت کا پتہ نہیں ہے، یہ تب پتہ چلے گا نا جب ہم علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، ایسی صحبتوں میں بیٹھیں گے، دیکھیں جب بات حق کی ہو اور بات اصل ہو نا، تو دل ایک مجاہدے کی کیفیت میں آتا ہے، یاد رکھیں مجاہدہ دل میں جب تک نہ آئے آپ سمجھے ابھی زندگی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، جب آپ عمل کرنا شروع کریں گے، اللہ کی چاہت والی زندگی پہ آنا شروع کریں گے، نفس کی غلامی سے نکلیں گے، تو خود بخود دل کے اندر ایک مجاہدہ پیدا ہوگا، ایک زور آئے گا، ایک طرف سے شیطان نفس، دوسری طرف سے دنیا کے حالات، جب اس سے آپ گزریں گے تب کہیں جا کے آپ کو انشاءاللہ
یہ چیزیں سمجھ آئیں گی، لیکن کون گزارے؟ نہیں، ہر بندہ بس جہاں دل کر رہا ہے اس ہو، جہاں دل کر رہا ہے ادھر بیٹھ رہا ہے، تو پھر خود بخود انسان پریشان ہوگا نا۔ اور آج ہر بندہ شہرت کی طرف، ہر بندہ نام کی طرف، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ایسی آسان چند چیزیں لا کے ہمارے درمیان رکھ دی، اور ہم بھی زیادہ بدے سہولت پسند ہو گئے ہیں۔ ہمیں بھی سہولت والی چیزیں چاہیے کہ بھئی ایک دن یہ والے لوازمات کر دیے، دوسرے دن یہ فلاں دن اس کو سیلیبریٹ کر دیا، فلاں دن یہ چند چیزیں کریں گے انشاءاللہ ہماری آخرت بن جائے گی۔ اور وہاں تذکرے کرتے ہیں اہل بیت کے، جن کی گردنیں کربلا کے میدان میں کٹی، جن کی آل اولاد شہید ہو گئی، جن کی بیٹیاں کو قید کر دیا گیا، انہی کے عشق کیا ہے ہمارے اندر اس انداز سے۔ یہ کون سی محنت ہے؟ یہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ انسان کا جو دل ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ ایک ایسا سسٹم ڈالا ہوا ہے، یہ غلط چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ جو انسان کا دل ہے نا، جو اندر سے، یہ انسان کو خود بخود غلط چیز سے روک، لیکن کیا کریں کہ ہمارے دل پہ اتنی سیاہی چھا گئی ہے، ذہن پہ اتنی دنیا چھا گئی ہے، اور اتنا زیادہ ہم دین سے غافل ہو گئے اور سختی کی طرف آ گئے کہ اچھی چیز اب قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ دل ایسا سخت ہو چکا ہے، اور ہر بندہ پریشان، پوری زندگی نافرمانی میں۔ وہ فلاں گئے حضرت صاحب کوئی تعویذ دے پہنیں گے، تو کیا تعویذ پہننے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعرات آپ سے عرض کیا کہ اگر ڈاکٹر سے آپ علاج کرائے، دوائی کھائے، دوائی، تو آپ بولے میں دوائی کھاؤں اور کھانا کھانا بند کر دوں، صرف دوائی ہی زندگی بھر کھاؤں، تو زندہ رہیں گے؟ کوئی کام بنے گا؟ چند دن میں ہی مر جائے گا بندہ۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن لوگوں کو کیا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ ساری برکتیں انہی چیزوں میں، سارے معاملات انہی چیزیں میں۔ ایک بندہ نہیں ہے جس کو زندگی میں کبھی، بہت کہتے ہیں نا، 1% کے اوپر بھی اگر بات کی جائے، 1% بھی ایسی کوئی مخلوق نہیں ابھی تک واسطہ پڑا جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا اور آخر کی تیاری کرنی۔ کوئی نہیں، دور دور تک بھی نہیں۔ جس کو دیکھ، اچھا حالات زندگی جتنے سناتے ہیں، پریشانی سناتے ہیں، ساری زندگی سنیں تو مکمل زندگی اللہ کے نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کے، غفلت میں، اور حل ایک چیز میں جاتے ہیں کہ کوئی دم شم کر دیں، کوئی ایسے، کوئی نظر کرم ہو جائے۔ جسے نظر کرم نہیں ہوتی، خود اٹھنا پڑتا ہے، خود بیدار ہونا پڑتا ہے، خود سے ہمت کرنی پڑتی ہے۔ ہم دنیا کے کسی کام میں کوئی ہم پہ دم کرتے ہیں؟ کوئی صبح دم کرائیں گے، صبح جاب پر جا رہے ہیں، شام میں واپس آئے دم کروا دے گی؟ نہیں، خود ہی آنکھ کھلتی ہے، وقت پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فائدہ، اس سے حاصل ہونے والے فوائد ہمارے ذہن میں سوار ہیں، تو ہمیں خود بخود ایک آٹومیٹک زندگی بنی ہوئی ہماری کہ ہم نے یہ سب کرنا ہے، تو اس کے یہ بینیفٹس ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ کریں گے تو ایسا ہوگا۔ ایک پورا ہم نے سینیریو، ایک گراؤنڈ سیٹ کیا ہوا ہے، ایک ذہن سیٹ ہے ہمارا، تو کسی کو کسی دم کی اور کسی طرح کے نظر کرم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہاں اللہ کی بات آ جائے، دین پہ چلنے کی بات آ جائے، یا نہیں، ادھر سارے معاملات ادھر ہی ہیں، پھر حالات نہیں بدلتے۔ ہاں یاد رکھنا، حالات نہیں بدلیں گے ایسے۔ حالات بدلیں گے، ہر انسان اپنی ذات کے اوپر محنت کرنا شروع کر دے، انفرادی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر بندے کی زبان پہ کبھی کوئی تذکرہ ہوگا، کبھی فلاں کی بات، کبھی فلاں کی بات، کبھی خاندانی بات، کبھی گھریلو مسائل، کبھی پڑوسی کے مسائل، کبھی محلے کے مسائل، کبھی شہر کے حساب سے، کبھی پورے ملک کے مسائل بھی لے آتے ہیں۔ جب بہت زیادہ ہائی فائی ہوتے ہیں نا، ایک کی جگہ دو لگائی ہو تو پورے ملک کے مسئلے کی طرف نکل جاتے ہیں، پھر ڈائریکٹ وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر کہ یہاں اس کو واپس آئے ریٹرن۔ جب اتنا اوپر جائیں گے تو پھر ڈپریشن کے مریض بنیں گے۔ ہمیں کس نے کہا ہے کہ اتنے شارٹ کٹ مارنے کے؟ واپس ریورس آئے اور صرف اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے آپ کے اندر غور کرنا شروع کرے، صحیح ہے، جس کے خود حاکم ہے، اپنی سلطنت کو دیکھے پہلے۔ ویسے ایک بات ہے، اگر یہ بات ہم سوچتے ہیں نا کہ فلاں درست ہو جائے، فلاں درست ہو جائے، یہ حق تب ہمیں حاصل ہے کہ جب ہم خود درست ہوں، ورنہ تو یہ ایک قسم کی منافقت والی زندگی ہے نہیں ہے، یہ ایک قسم کی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنی ذات کو چھوڑ کے ہم دنیا کے تذکرے اور معاشرے کو بہتر بنا۔ یہ تب بنے گا نا جب انقلاب انہی لوگوں نے پیدا کیا۔ انقلاب ہمیشہ اس قوموں کے ذریعے آیا کہ جس قوم کے اندر، جن لوگوں کے اندر جب تبدیلی آئی اور انقلاب آیا اور اپنی زندگیوں کو انہوں نے اللہ کی غلامی میں ڈالا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل غلام بنے تو پوری دنیا میں اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی۔ یاد رکھنا، پھر وہ خاک میں سوتے تھے لیکن بادشاہوں کے تخت سروں سے ان کے تاج کھینچ کے لے آئے، لیکن خاک نشین تھے۔ ہاں، مسلمان کی عزت چاند میں جانے سے نہیں ہے کہ ترقی کریں گے ہم فلاں کی طرح چلے، نہیں ہے۔
پوری دنیا بھی ہمارے قدموں میں آ جائے ہماری عزت نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، ہماری عزت حضور کے قدموں میں، یاد رکھنا، صرف حضور کے قدموں میں اور کہیں نہیں ہے۔ یہ ہم پہ محنت ہوئی، اغیار کی محنت، ہمارے ذہنوں کو چینج کیا گیا، ہمیں اپنے دین کے مسئلوں پہ احساس کمتری میں ڈالا گیا۔ اب ایک بندہ بھی اگر شریعت و سنت والی زندگی گزارتا ہے تو ایک معاشرہ اس کو ٹارچر کرتا ہے، لوگ اس کو پیچھے سے کوٹنگ کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں کہ یہ تو نے کیا زندگی شروع کر دی، ابھی تو جوان ہے۔ یہ ایک طرف سے وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، اب وہ اللہ کے نبی محبوب کے طریقوں کے اندر آنے میں بھی احساس کمتری کا شکار ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں نے داڑھی رکھی، سنت پہ زندگی لے آیا تو یہ کیسے ملے گا، فلاں عزت کیسی ملے گی۔ یہ خود سوچے، اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ہم بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں اور بہت غلط ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں۔ اگر غور کریں تو ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ہے وہ ایک ذرہ اور ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصے کا کنارہ بھی حضور کی ذات کے بارے میں نہیں کر سکتا بے ادبی کے، لیکن ہماری عملی زندگی ایسی بن چکی ہے، ہم خود غور ہی نہیں کر رہے نا۔ آپ غور کبھی الفاظوں پہ غور کریں کہ جب کسی کو آپ بولیں کہ یہ سنت ہے سنت ہے تو اس کے اوپر نہیں آ پاتا، اور نہ آنے کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ محنت ہوئی ہے، وہ یہ چند وجوہات کہ کس طرح سے دنیا کی تھوڑی سی چند ٹکے کی عزت کیسے ملے گی اگر ہم نے یہ والے طریقے کو اپنایا۔ وہ عزتوں کے سارے خزانے اور ساری عزتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں اور ساری کائنات کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی خزانے اور جو راز جو کچھ بھی، اور اپنی ذات کی محبت کی تمام حدیں اور اپنی معرفت کی منتہا سب حضور کے قدموں میں ڈال دی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ جب ہم بے وفائی اللہ کے محبوب سے کریں گے اور برکتیں ہمیں ملیں گی، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھے کہ معاہدہ بھی کیا، ایگریمنٹ بھی ہوا تھا اور اس کے خلاف چل رہے ہیں اور منتظر ہیں۔ تو وقت کا کتب غوث بھی اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، کبھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، نبی بھی موجود ہیں، پھر بھی تو عذاب آیا نا اللہ کا۔ اس امت پہ اجتماعی عذاب نہیں، لیکن انفرادی طور پہ اللہ کی طرف سے عذاب آزمائشیں آتی رہی ہیں اور آ رہی ہیں کہ ہم اصل اس کی طرف آ ہی نہیں رہے نا، کہ ہم نے اپنے رخ کو، اپنے ڈائریکشن کو کس طرف کرنا ہے، آ ہی نہیں رہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے انقلاب اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ اب چھوڑ دیں کہ فلاں لوگوں کے تذکرے، لوگوں کے اندر جاگنا، ان کے گھر والوں میں جاگنا، ان کی ذاتی اپنی زندگی کے اندر توجہ کریں۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا۔ مقدر سے زیادہ اللہ کسی کو نہیں دیتا، سمجھے بات کو، مقدر سے زیادہ نہیں۔ اسی وجہ سے کہ جب ہم وہ تمام اعمال، وہ معاملات جس میں بے برکتی ہے جب کریں گے تو تقدیر کا آنے والا رزق بھی ہمارے لیے اتنا وزنی اور اتنا بے برکت ہو جائے گا کہ ہم پریشان۔ ہم نے ایسے لوگوں کو خود دیکھا ہے، خود ملے ہیں کہ جن کی لاکھوں انکم ہے لیکن وہ پریشانی کے گھڑے کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ تو بتائیں آپ، ہم ہزاروں کے لے کے پریشان ہیں، وہ لاکھوں والے پریشان ہیں، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ مسائل حل کسی کے بھی نہیں ہو رہے۔ تو کوئی ایک غلطی ہے جو اجتماعی سب کر رہے ہیں، وہ اللہ سے دور ہے بس۔ جب اللہ کا ساتھ ملے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، تو آپ دیکھیں برکتوں کے لیے پھرنا نہیں پڑے گا، برکت انشاءاللہ ہمارے دروازے پہ خود چل کر آئے گی، کیونکہ برکتوں اللہ نے انہی کی غلامی میں رکھی ہیں، برکتیں انہی کی غلامی میں، یاد رکھیں۔ تو تھوڑا سا زندگی کو خود دھوکے سے نکالیں، بے مقصد زندگی نہیں گزارے، ایک ایک دن ہمارا زندگی کا قیمتی ہے، ادھر ادھر کے چکروں میں ضائع نہ کریں۔ پہلے آپ اسٹیپ لیں، ہمت سے اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کے حکموں پر آئیں، اپنی زندگیوں میں نبی علیہ السلام کے طریقوں کو لائیں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ، پھر لطف دیکھیں زندگی کا، پھر وہ ذائقے اندر آنے شروع ہو جائیں گے، وہ مزے آنے لگ جائیں گے کہ آپ کہیں گے خدا کی قسم بادشاہت سے زیادہ اونچی شان اور وہ ذائقہ، وہ لطف، وہ مزہ جو حضور کی غلامی میں، وہ بادشاہت سے بھی زیادہ ہے۔ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی تھی، ہم نے ناقدری کی ہے، قسم سے بہت بڑی ناقدری کی ہے۔ آج کوئی پوچھتا ہے نا کہ ہم پہ عذاب ہے، ہم پہ آزمائش ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی بھی نعمت کو دے کے کہیں بھی احسان جتلایا نہیں، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے احسان کیا کہ تمہیں اپنا نبی، اپنا محبوب پیغمبر دیا ہے، اور اسی پیغمبر سے ہماری جب بے وفائی ہوگی، اس نبی سے، اس رسول سے جن کے آنسو ہمارے لیے، جو ہم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی میں جب تک آپ علیہ السلام اس جہاں میں تشریف فرماتے
ہماری روئے، اللہ سے مانگا، اور آگے کی بھی خبر یہی ہے کہ روز محشر بھی اس امت کے لیے روئیں گے، اور امت اتنی بے وفا ہو گئی کہ اپنے نبی کے طریقوں کو، کہ جو ایک اتنی بڑی ذات، وہ پھر آج کافر گستاخیاں ایسے کر رہے ہیں. اسے پتہ ہے مسلمان کے دلوں کے اندر ایسی اس نے محنت کی کہ نبی علیہ السلام کی عزت اور عظمت دلوں سے نکال دی، اور اپنی ذات کی اتنی اہمیت آ گئی کہ اپنی ذات کے لیے ایک لفظ برداشت نہیں کرتے ہیں، ایک لفظ نہیں. سگا بھائی سگے بھائی سے دشمنی کر لے گا، بات اپنی ذات کی آ جائے، رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، بات اپنی ذات کی آ جائے، گیری سے گیری دوستی یاریاں ختم ہو جائیں گی، کیا کہ میری ذات کی بات آئی. جب بات حضور کی آ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں حکمت سے چلنا ہے، مسجد سے چلنا ہے. تو یہ ہمارے اندر یہ چیز کیسے آئی؟ یہ ساری باتیں، یہ چند چیزیں سمجھنے کی ٹیکنیکل چیزیں جو آپ اور ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے. ہم نے ایک اسٹیپ سب سے پہلا لینا ہے اور اس سے اسٹارٹ لینا ہے. اگر آپ ہمارے پاس یہاں آ رہے ہیں، کتنے ٹائم سے آ رہے ہیں، تو زندگی کے اندر تبدیلی ایسے نہیں آئے گی. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. نہیں تو جس وقت موت آ رہی ہوگی اور فرشتہ آئے گا، اس وقت ساری باتیں آٹومیٹک سمجھ آ جائیں گی. مرنے کے بعد تو آنی آگے تو ڈائریکٹ عین الیقین حق الیقین کے سارے معاملات اللہ ظاہر کر دے گا ہم پہ. جتنی تذکرے تھے وہ سب دیکھنے کو مل جائیں گے. لیکن کوئی واپس آیا آج تک؟ کوئی لوٹ کے واپس نہیں آیا. بس یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہوشیار کریں خدا کی قسم، اور زندگی کی سوچوں کو بدلیں اور آگے تک لے کے جائیں کہ یہ دنیا ہے، اس سے ہم نے ایک دن جدا ہونا ہے. پھر قبر ہے، پتہ نہیں کتنی صدیاں وہاں گزارنی ہے، کتنے سال صدیاں. پھر قبر کے بعد ایک حشر کا دن آئے گا، جو ایک حساب و کتاب کا دن ہوگا. وہاں پہ پھر اس منظر کے ساتھ ہم آگے کے منظر کہ اللہ نے جنت دینی ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہے. جب اس سوچ کو ہم اپنے ذہنوں میں لے آئیں گے نا، تو آپ خود تھوڑی دیر کے لیے اس کو ابھی سوچیں تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا آٹومیٹک. پھر آپ کی یہ دنیا والی سوچ اور ادھر کی حدیں ٹوٹ جائیں گی، لمٹ سے بعد آگے چلی جائے گی نا، جو ہم نے خود لمٹ بنائے. اب ہر بندے کوئی، ہم جب سے بیٹھے اللہ نے ہمیں خدمت میں بٹھایا آپ حضرات کی، ابھی تک ہم نے 99.9% لوگوں سے جو واسطہ پڑا ہے، کبھی کسی نے دنیا سے آگے کی زندگی کے حوالے سے ایک میٹنگ نہیں کی ہمارے ساتھ، کوئی ایک تذکرہ نہیں کیا کہ یار قبر کے بارے میں تھوڑا ہوتا ہے. نہیں، یہ غلطی ہماری نہیں، ہم سب اسی میں مبتلا ہے. تو یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا نا کبھی بھی. اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ وقت ضائع ہو رہا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے. دن بدن قبر کے قریب آخرت کا سفر شروع ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. کام تو نہیں رکنا، چل رہا ہے، ہر بندہ کھا رہا ہے، بادشاہ بھی کھا رہا ہے، غریب بھی کھا رہا ہے، امیر بھی کھا رہا ہے، گھر سب کا چل رہا ہے، رزق سب کو مل رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے پہنچ رہا ہے. لیکن وقت رک رہا ہے. ہر جو دن آ رہا ہے وہ دوبارہ زندگی میں آ سکتا ہے؟ نہیں. تو تھوڑا سا ہم الرٹ ہو جائے بھائی کہ ہم جا کس طرف رہے، کہ جس کی حد ہے، جو مختصر سا جہان ہے یہاں کی زندگی، اور آگے ایک طویل سفر ہے، پھر اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. جب اس طرح کی سوچوں پر آئیں گے اور اپنی آخرت کو دیکھیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سوچیں گے، تو خود بخود زندگی سکون میں آ جائے گی، خود بخود ریلیکس ہو جائیں گے. پھر خود بخود ہم ہر چیز کو سمجھیں گے کہ یار ہم آزمائش پہ ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا. ہمیں تکلیف پہنچی، اس کا بدلہ اللہ دے گا. ہمیں پریشانی آئی، اس کا بدلہ ہمارا اللہ دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے مفہوم میں، جب انسان محشر میں کھڑے ہوں گے اور دنیا میں آنے والی آزمائش اور حالات کے بدلے میں جو اللہ ان کو نعمتیں، درجات، انعامات دیں گے، تو اس وقت وہ ایک زبان ہو کر بولیں گے کاش کہ دنیا میں ہمیں چیر دیا جاتا آرے سے، ہمیں کاٹ دیا جاتا، کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمیں یہ کچھ دینے والا ہے. اتنا اللہ اس کا بدلہ دیں گے. میں نے کہا نا، نقصان میں اور گھاٹے میں مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن جب مسلمان اس سوچ پر آئے گا تو آٹومیٹک، اب دیکھیں ہم اپنی زندگی میں سب پریشان ہیں، ہم صرف اتنی سوچ لیں کہ اللہ سے یہ نیت کر لیں اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں. کیا ہے؟ راضی ہیں. یہ تیری آزمائش ہے، تو ٹال دے، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں. تو یہ آزمائش بھی عبادت بن جائے گی اور نیکی اور درجات کا سب بن جائے گی. تو فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ تو نقصان کہاں سے ہو گیا؟ آخری گزارش ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور بندے کا معاملہ الگ ہے، مسلمان کی زندگی الگ ہے. وہ تھوڑا سا سوچ دیکھے، پھر انشاءاللہ اس کو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی نقصان میں نہیں ہے. اس سوچ میں نہیں رہے کہ ہم نے دنیا میں بادشاہت لینی، ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے. نہیں، جو ہے اس پہ شکر ادا کرے، قناعت اختیار کرے، اللہ کے ساتھ رضا بالقضا. یہ سب سے اونچا مقام ہے کہ اللہ جس حال پہ تو مجھے رکھ رہا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، بس. اس سے بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کی. پھر آپ دیکھیں یہ اللہ کی نعمت ہے.
پھر زندگی میں آپ خوشیاں دیکھیں، خواہشات کی حد کو ختم کر دیں اور ضروریات کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، کوئی بندہ پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ 90% گارنٹیڈ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر ہم خواہشات سے ہٹ کے ضرورت تک زندگی کو لے آئے نا، کہ جو ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم مسافر ہیں، توشہ ہمارا اتنا ہی ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں رکھی ہے، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی زبان سے اس کا تذکرہ سنا ہوگا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزر سکتا ہے کہ وہ نعمتیں میں نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے آگے رکھی ہیں۔ تو ہماری تو مزے کی زندگی آگے شروع ہونے والی ہے۔ یہاں کے دکھ درد جب ایک نظر پڑے گی نا، انشاءاللہ اللہ کی جنت میں دنیا کے غم بھول جائیں گے، اور دنیا کی بادشاہت لے کے اللہ کے نافرمان جب جائیں گے، اور جہنم سے ایک ہلکی تپش بھی پڑے گی، سارے دنیا کی وہ بادشاہ، بلکہ وہ دنیا میں بھی نافرمان بادشاہت پہ رہ کے بھی جہنم والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمان کا سودا کیا ہے؟ گھاٹے کا نہیں ہے، فائدے کا ہے۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا ہے کہ دعا کو اللہ تین کنڈیشنز کے اندر لے جاتے ہیں، تین۔ ایک وہ کہ جو مانگا ہے وہ دے گا اللہ، جو آپ مانگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ذات بن مانگے آج تک سب کچھ دے رہی ہو؟ ہمیں کون رزق دیتا ہے؟ کون؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم نے مانگا، رزق مل رہا ہے، کچھ چیزیں، کچھ نعمتیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں شروع سے، نافرمانیاں ہوتی ہیں، جسم کے مختلف حصوں سے ہر نعمت موجود ہے، آنکھیں سلامت، گناہ کرتی ہے، کان سلامت ہے، سب موجود ہے نا۔ تو جب مانگیں گے کہ وہ ہمیں نہیں دے گا؟ خود بتائیں، نہیں دے گا؟ دے گا نا۔ بندے ہیں، وہ اللہ ہے، اس کی شان وسیع ہے، وہ اثر سے پاک ہے، ساری کائنات نافرمانی کرے اللہ کو، اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا، یاد رکھنا، نافرمانی کے اس کی ذات کو اثر نہیں ہوتا، سمجھے؟ وہ اللہ ہے۔ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ وہی چیز آپ کو دیتا ہے جو آپ نے کیا کیا؟ بولے ساتھ مانگی ہے، وہ چیز آپ کو دے گا۔ اللہ اگر وہ چیز نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری تقدیروں کو جانتا ہے نا، ہم پہ آنے والے حالات کو جانتا ہے، ہم پہ آنے والی آزمائشوں کو جانتا ہے، تو اللہ اس دعا کو ہمارے لیے اس آزمائشوں کے لیے ایک ڈال بنا دے گا، ان کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے گا، اور ان آزمائشوں سے نجات دے دے گا، اور اس دعا کو روک دے گا۔ ہمیں یوں لگے گا کہ ہم نے چیز مانگی، یہ ہمارے لیے فائدہ تھا، اور اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ تو فیوچر کو جانتا ہے نا، سارے ہمارے آگے کی زندگی، تو اللہ نے مستقبل کی اس پریشانی سے، وہ آنے والی آزمائش سے ہمیں بچا کے اس دعا کو ہمارے وہاں کنورٹ کر دیا۔ یہ سیکنڈ کنڈیشن ہے۔ اور تیسری کنڈیشن دعا کی یہ ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی ہو نہ دنیا میں ملے گی نہ اس کی دوسری کنڈیشن ہوگی۔ تیسری کنڈیشن یہ کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن سب کو کھڑا کریں گے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نعمتیں دیں گے، کچھ اللہ تعالیٰ دنیا میں انعام اکرام، جو انسان نے کچھ آزمائشیں جب اللہ دے رہا ہوگا، اس وقت اللہ پاک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کیا کی تھی؟ دعائیں مانگی تھی، کیا کی تھی؟ وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہ دنیا میں شکوہ کرتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری یہ مسئلہ، تو اس دعا جو قبول نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان تھے، تو اللہ کہے گا یہ میں نے تیری سیونگ کی تھی، یہ تیرا کریڈٹ موجود ہے میرے پاس، یہ میں نے تیری آخرت کے لیے سنبھال کے رکھی تھی، اس لیے دنیا میں نہیں دی کہ اس کا بدلہ میں تجھے کہاں دوں گا؟ آخرت میں دوں گا، اور جنت کے اندر تیرے کو اس کے بدلے یہ درجات ملیں گے۔ جب وہ درجات دیکھیں گے تو وہ ایک زبان ہو کے بولیں گے کاش دنیا میں کوئی دعا ہماری قبول نہ ہوتی، تو نقصان ہوا۔ تو جب ہم اس سوچ کو لائیں گے ہر چیز کی ایک، کہ یہ بھی فائدے کی، یہ بھی فائدے کی، نیکی کرو وہ فائدہ، آزمائش وہ فائدہ، پریشانی فائدہ، کوئی جسمانی تکلیف وہ فائدہ، مسلمان بیمار ہو گناہ جھڑتے ہیں، نیک ہو تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو جب فائدے سے خالی کچھ نہیں ہے، جب یہ سوچ آ جائے گی تو خود بخود سکون نہیں آ جائے گا زندگی میں؟ آ جائے گا نا۔ اس کے بدلہ قبر میں بھی اللہ دے گا، حشر میں بھی دے گا۔ تو اپنی سوچ کو بدلے، اپنی صحبت پہ غور کرے، اور اپنی صحبتوں کو دیکھیں اور ہر بری صحبت کو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے نا زندگی کا، سب سے پہلا جو ابھی ہم انشاءاللہ یہاں لیں گے وہ ہے توبہ اجتماعی۔ کیا ہے؟ توبہ، تاکہ ہم اپنی جو ماضی کی زندگی تھی وہ اپنا معاملہ کھاتا کلیئر کرے اللہ سے، ٹھیک ہے؟ توبہ سے ہی ہوگا۔ آئندے کی زندگی کا عزم کریں کہ اللہ اب تیری چاہت پہ زندگی لیں گے انشاءاللہ۔ آپ خود بتائیں کہ کتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ دنیا کی، کرتے نا؟ کیا کچھ نہیں کرتے، وقت بھی دے رہے، پسینہ دن رات کی محنت اسی لیے کر رہے نا کہ کچھ خوشیاں مل جائیں ہم کو، اولادوں کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، زندگی سکون میں آ جائے۔ تو سکون دینے والا کون ہے؟ تو اللہ ہی دے گا نا۔
تو اپنے ذہن کو سمجھائیں یہ بات، چھوڑ دیں سارے تعلق اور رشتوں کو، سارے نعتوں کو جو اللہ سے ہمیں دور کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زندگی کو ضائع کرنا چھوڑیں، اللہ کے دربار میں جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ خالق تقدیر ہے۔ کون ہے؟ ہاں، تقدیر کا لکھنے والا ہے، تقدیر دعاؤں سے بدلتی ہے، سمجھے؟ ہاں، اللہ اللہ ہے، اس سے رشتہ قائم کریں جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، متوجہ تو ہو، وہ تو منتظر بیٹھا ہے، انتظار میں ہے کہ آؤ میرے بندے آ۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں یہ بات عرض کی کہ آپ ایک وقت نکالیں تنہائی کا، جو نہ کوئی اس میں آپ نے عمل نہیں کرنا، صرف ایک عمل کرنا ہے، 10 منٹ زندگی کے روز نکالیں، یا آپ کر کے دیکھیں، سب سے ہٹ کٹ کے تنہائی میں رات سونے سے پہلے یا رات جو جس کو مناسب ہو، جو تنہائی کو 10 منٹ، اس میں آپ اپنی زندگی کے روز مرہ کے حالات اللہ کو سنائیں۔ ایک تو ہوتا ہے دعا، ایک ہوتا ہے عمل، وظیفہ، ذکر، تلاوت، نہیں، بیٹھ کے اپنی زبان سے، اپنے انداز سے، سادی زبان سے، سادے انداز سے، کوئی بناوٹ، جب بندہ اکیلے ہوتا ہے تو پھر اپنی ملنگی سٹائل میں آ جاتا ہے، اسی انداز سے اللہ کو بتائیں ایک ایک چیز کہ اللہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بھوک لگ رہی تھی، نیند آ رہی تھی، سر پہ درد ہو گیا، یہ وہ، ڈیلی بیس میں اپنی سادے انداز سے روزانہ 10 منٹ، ہفتہ آپ ایسا کریں، 2 ہفتہ کریں، پھر آپ اپنے دل کا تعلق اللہ سے دیکھیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جب ایک یار رکھیں گے، ایک دوست رکھیں گے، تو ساری دنیا کے دل اسی کے ہاتھ میں، یاد رکھنا، وہ ایسے پھیر دے گا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ جو راستے آپ کو بند نظر آ رہے وہ راہیں توڑ دے گا، کیونکہ کون ہے وہ؟ اب انسان کیا انسان کے لیے کرے گا، یہ کیا کر سکتے ایک دوسرے کے لیے؟ ہم سب کا اختتام خاک ہے، کرے گا تو وہ جو حی القیوم ہے، جس کا جو جب کچھ نہیں تھا تب بھی تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ والی ذات اللہ، جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس سے جب رشتہ ہو سوچے تو ہماری کیا الگ شان نہیں ہو جائے گی؟ کیا دل بن جائے گا ہمارا، ہمارے ناز بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا دنیا کی دوستی پہ ناز کرتے ہیں، دنیا کے تعلقات پہ فلاں فلاں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بڑے تعلق والے آئے، بڑے، یہ قرآن ہمیں اسی طرف سے لے کے جا رہا ہے کہ تم سے بڑے بڑے لوگ آئے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، حسن والے تھے، بادشاہت والے تھے، مال دولت روب دبدبے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، چاہے وہ اکثریت میں بھی زیادہ تھے، لیکن چند جو بھی اللہ کو مان کے چلا، دنیا میں اللہ نے اس کو عزت دی۔ صحابہ کا دنیا میں کب آیا تھا دور؟ 1400 سال پہلے آیا تھا نا، بولے، اور آج 1400 سال گزر گئے صحابہ کو دنیا سے گئے ہوئے، کتنے؟ 1450 سال، 1400 سال، آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے نہیں ہے، وہی خاک پہ سونے والے، وہ آخر غلامی بھی ان کی کر گئے نا۔ اللہ نے صدیوں بعد بھی آج تک ان کے ناموں کو بھی زندہ رکھا ہے، اور ان کی محبت بھی دلوں میں ڈال دی، اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ کہ دوستی کس سے کی، تعلق کس کا، یقین کس پر؟ تو صحابہ سے بڑا کوئی ولی کتب ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ مرشد ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کے کتب، غوث، مرشد، پیر، فقیر، شیخ الحدیث، سارے تابعین، طب تابعین، سب جمع ہو جائے، حضور کے ایک غلام کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یاد رکھنا کہ وہ جنہوں نے ایک بھی نگاہ ایمان کی حالت میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ ڈالی ہو، تو ان سے جب ان کی زندگی دیکھیں آپ، ان کے یقین کو دیکھیں، ایمان کو دیکھیں، تو پھر سمجھ آئے گی زندگی کہتے کس کو ہے، جن کی مثال قرآن اللہ قرآن میں دے رہا ہو کہ ایسے بنو، ایسے اتھینٹک 100% جنتی کون ہے؟ صحابہ کا جنتی ہونے میں شک ہے؟ 100% جنتی ہیں۔ جو شک کرتا ہے تو وہ شک تبھی کرے گا نا کہ جس کا ان سے رشتہ نہیں ہوگا، جس کا رشتہ ہوگا وہ شک کبھی نہیں کرے گا۔ تو صحابہ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے آپ دیکھیں، بظاہر ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرتیں پڑھیں، حکایت صحابہ پڑھیں کہ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہیں، سمندر میں گئے، گھوڑے دوڑا دیے، شیر کے منہ پہ تھپڑ مارے، زمین ہل رہی ہے، کوڑے مار کے روک رہے، دریائے نیل ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ایک خط سے دریائے نیل چل پڑا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں نا شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، کہ بادشاہوں کے تخت الٹ دیے، تو تبھی الٹے نا کہ جب رب سے رشتہ بنا،
تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا تعلق چاہیے، ایسا ایمان جیسے میرے محبوب کے صحابہ لائے، یہ ایمان لا کے دکھاؤ، اس یقین پر پہنچو۔ یہ ہے آئیڈیل پوری انسانیت کے لیے، کائنات قیامت تک ولی ولی تب بنے گا جب وہ صحابہ کا غلام ہوگا، قطب غوث تب بنے گا جب وہ صحابہ کا غلام ہوگا۔ کسی ایک صحابی کا بھی دل میں بغض رکھنا، یہ ہماری دنیا آخرت دونوں تباہ کر دے گا، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یاد بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارے پاس تو روز روشن کی طرح اتنی بڑی ہستیاں موجود ہیں، کسی ایک کا دامن پکڑ لو انشاءاللہ جنت پہ چلے جائیں۔ تو کیا ٹینشن ہے؟ یہ ان چکروں سے نکلے، اپنے آپ کو نکالیں۔ یہ جو آرام پسند زندگی، یہ جو سہولت پسندی والی زندگی، ویسے کوئی مرشد پیر فقیر مارکیٹ پہ آ گئے کہ جو بولے ہمارے مرید بن جاؤ، ہم سے بیعت کرو، ہمارے پاس آ جاؤ، سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے، بس گئے تم بن گئے، چھوڑو جو کرنا کرو، مہینے کی فیس جہاں دیتے رہو، ایک یہ ڈبہ بھرتے رہو، یہ سب امت کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ وہ لوگ ہیں، اور ہم تو انہی سے رشتہ قائم کر رہے ہیں نا، کیونکہ وہ سختی ہی نہیں ہے۔ دین یہی ہے، میں نے بتایا نا کہ آپ کا دل جب مجاہدے پہ آئے گا تب پتہ چلے گا ایمان بند رہے اندر۔ جب دل ہلے گا اندر سے، ایک دل کے اندر غم درد پیدا ہوگا، تب زندگی شروع ہوتی ہے مومن کی۔ یہ کیا زندگی ہے؟ تو یہ سارے جو فتنے، ان کو تبھی پہچانیں گے نا جب علماء حق کی صحبت میں بیٹھیں گے، علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، دعا ہمیں خبردار کریں گے بچوں ان سے، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں اور ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ جس کا جیسا دل کر رہا ہے، جس طرح موڑ ہے، ہم بھی نفسیاتی ڈپریشن کے مریض، کبھی ایک در جا رہے، کبھی دوسرے در جا رہے، کبھی سارے دروں کو چھوڑو، اللہ کے در پر آؤ۔ ہمارے حضرت صاحب شیخ الحدیث مولانا اسفندیار خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مرشد کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ بیکاری ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے بیکاری، بھیک مانگنے والا، وہ ایک در جانتا ہے کہ اس در سے کیا ملتی ہے، بھیک ملتی ہے، یہاں سے خیرات ملتی ہے، وہ رب کا در ہے۔ بس وہ اتنا کرتا ہے کہ اپنے شاگرد کو، اپنے مرید کو صرف اس در کی خبر دیتا ہے، وہ در دکھاتا ہے کہ میں نے ادھر سے مانگا، مجھے یہ ملا، تو بھی اس در تک پہنچ جا، ہو سکتا ہے تجھے اس سے زیادہ وہ دے دے۔ بس یہ کام ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ جنت میں لے جانا، نظر کرم، اور وہاں سے بیٹھ کے دیکھنا۔ تو صحابہ کو جب تم پچھلے اپنی ماضی نہیں پڑھو گے تو کوئی بھی جرم بیچے گا تو ہم اس کو، ہمارے پاس بھی تو پیمانہ ہو نا کہ شیخ کو نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یاد رکھنا کہ جب آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں گے نا انشاءاللہ جانیں گے صحابہ اور حضور سے جو ان کی محبت تھی، پھر آپ کے دل میں انشاءاللہ ایک الگ ہی کیفیت آ جائے گی ایمان کی، پھر زندگی صحیح ڈائریکشن پہ آئے گی، پھر ایک تحمل، صبر، برداشت، پھر خود بخود معاشرتی سسٹم سب درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اپنی زندگی کو اس اسٹیج پہ لے آئے کہ اپنی محبت اور نفرت کا معیار اللہ کی ذات کو بنائے، کہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے نفرت ہو، اور اپنی ذات کے لیے سب کو معاف کرے۔ سمجھے بات کو؟ یہی ایمان کامل اور ایمان والے اور ایک مومن کی نشانی ہے، جو واضح نشانی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا۔ تو ہم اپنے دل کی کیفیت، وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے لیے ایک لفظ برداشت نہیں کرتے، اور بات حضور کی ذات کیا ہے، صحابہ اہل بیت کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں حکمت ہے، مصلحت ہے، دنیا کے معاملات ہے، دنیا کی چیزیں۔ کیا دنیا کی چیز ہے؟ قیامت کے دن ایک ہی چیز اللہ ہم سے پوچھے گا، یاد رکھنا انشاءاللہ۔ تو یہ بات سمجھ آئی آپ کے؟ تو اپنی زندگی کو درست کریں، ان چکروں سے نکالیں، ان چکروں سے کہ حضور کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ راشدین میں سے، خلفۂ راشدین میں سے، سیدنا فاروق اعظم، خنجر لگ گیا، سیدنا عثمان غنی کی شہادت دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت دیکھیں، حضرت امیر حمزہ، حضرت بلال کی زندگی تھے، حضرت خباب، اس طرح آپ صحابہ کو پڑھے، اہل بیت کو پڑھے، یہاں قربانیاں، گھر چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، حضور کی محبت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور صدیوں بعد ہم آئے، کہاں صحابہ کہاں ہم، اور کون ایسے بولے کہ ہم ایک تعویذ گلے پہ لٹکائیں اور دنیا آخرت کے مسئلے حل ہو گئے اور ہم سیدھا کامیاب ہو گئے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوائی الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، سمجھے؟ دین پہ چلنا الگ ہے، اللہ کی مان کے چلنا الگ ہے۔ ہمارے ان چیزوں سے ان مسئلوں کا حل نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ بھوک تب مٹے گی جب کھانا کھائیں گے، دوائی سے نہیں مٹتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہے۔ تو اسی لیے یہ سوچ ہمارے اندر آ گئی نا، ہمیں تو واسطہ دن رات پڑ رہا ہے نا لوگوں سے، ہم خود پریشان ہو کیا رہا ہے، جا کس طرف رہے؟ کوئی آئے بندہ بتائے کہ یار میں نے اپنی اللہ کو راضی کرنا ہے، نہیں، پتہ ہی نہیں، اللہ کا نام بھی زبان پہ نہیں ہوتا۔ قرآن صرف پہننے، پڑھنے، پینے تک کی حد تک آ گیا، بس۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم لوٹ جائیں، بس آج نیت کریں لوٹ جائیں، یہاں آنے کا مقصد ہی کامیاب ہے۔ اللہ سے صلح ہو گئی، سمجھے کہ سارے معاملات حل، زندگی درست ڈائریکشن پر آ گئی۔ موت کسی وقت بھی آ کے ہم پہ حملہ کر سکتی ہے، کسی وقت اس جہان سے ہمارا رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔
اپنی آخرت کو ہائی لائٹ کریں، اس کو فوکس رکھیں، اور اپنا مقصد زندگی ایک بنائے کہ ہم نے جنت میں اللہ کا دیدار کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہی ہے نا مقصد، ابھی سے بنا لیں، سب اپنے ذہن سیٹ کر دیں، کیا ہمارا مقصد؟ اللہ کا، سب بولیں یہ ہمارا مقصد ہے، کس کا دیدار؟ اللہ کا دیدار۔ جب یہ ہم سامنے رکھیں گے اللہ کے دیدار کو، اور پوری یہاں سے زندگی آخرت تک کی سفر کو ذہن میں رکھیں گے، اور خوب اللہ کا دیدار، سبحان اللہ، پھر آپ دیکھیں ایسے زندگی میں جان اور روح میں جان بیدار ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ہر ایسے ایرے گیرے کی صحبت میں نہیں جائے، اور ہر اس صحبت کو جو آپ کے پروں کو کمزور، آپ کی پرواز کو روک رہے، چھوڑ دیں، اور باز اور شاہینوں کی صحبت پر آئے، تاکہ اللہ آپ کو اڑنے کی توفیق بخشے۔ سمجھے بات کو؟ جو راہ جانتے وہی راہ دکھاتے ہیں۔ کسی جلتے ہوئے قریب، کسی جلتے ہوئے دل کے قریب اپنے دل کو کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ کسی ایسی صحبتوں میں بیٹھو جو آپ کے حوصلے کو بلند کریں۔ یہاں تو آج باہر جس کے پاس جاؤ، وہ ایک بندہ خود پہلے ڈپریشن میں، وہ باہر الگ ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑی فلائٹ باہر بیٹھی ہوئی، اور یہ حالات، اب یہ بڑا غرق ہونے والا ہے، مہنگائی یہاں پہنچنے والی، یہ پریشانی، وہاں سے ایک ڈپریشن اور اس کے اندر داخل ہوا، پھر دوسری جگہ گیا، وہاں اس کے اپنے غم صرف یہی چل رہا ہے باہر، اور ساری دنیا باہر ہی پھر رہی ہے، اور پورے ملک کو پاکستان کے مسئلے حل ہمارے پاس یہی ہو رہے ہیں، آگے پیچھے معاشرے میں نہیں ہے نا۔ نکلیں اس سے، یہ ایک زندگی بیکار گزر رہی ہے، اور کم سے کم سوشل میڈیا اور ان خبروں پہ جائیں۔ ہم ہر نماز کی پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری، چوتھی، پوری زندگی کیا پڑھے؟ الحمدللہ، کہ سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ سارے عالمین کا رب اللہ ہے، تو وہ پالنے والا ہے، رزق اس نے دینا ہے، ہمیں یاد رکھنا۔ اور رزق جب دیتا ہے جب ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ مقدر کا رزق اتنا ہی ہے، لیکن اس میں فرق برکت اور بے برکتی کا ہے بس۔ جب ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کی چاہت پہ آ جاتے ہیں، تو ایسی برکت کر دیتا ہے کہ ہمیں پلتا ہی نہیں چلتا کہاں سے بند رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے نظام۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ آ جاتے ہیں تو بظاہر رزق ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہو، لیکن اس میں ایسی بے برکتی آ جاتی ہے کہ زندگی میں آزمائش اور امتحان، یا آپ دیکھنا اس دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ لوگ لاکھوں روپے کے بعد بھی، کوئی بے اولادی کی زندگی میں، کوئی کس زندگی میں، کوئی کس زندگی میں، کوئی کس پریشانی میں، یہاں سے یہاں کروٹیں بدل دیتے ہیں، نرم نرم بستروں میں، لاکھوں کے نیندیں نہیں آ رہی ہے، صرف ایک حل ہے، وہ اس کے در تک آنا اور اس کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو، یو ٹرن مارو اپنی لائف میں، اور آج جھک جاؤ انشاءاللہ، اور بس بولو اللہ ہم نے بہت آپ کی نافرمانی کر دی، اب نہیں چلے گی زندگی، کوشش کرتے ہیں اس کی انشاءاللہ۔ ہمت، سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ آپ بولے کہ اس کے لیے بھی وظیفہ دیتے ہیں، نہیں ہو سکتا، ہر چیز کے لیے وظیفہ نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، آپ کو بھی وظیفہ پڑھ کے کام پہ جاتے ہیں، میں وظیفہ شروع کر رہا ہوں، اب میری فلائٹ اڑنے والی ہے، اب میں کمپنی کی طرف یا اپنے بزنس کی طرف، نہیں نا، وہ آٹومیٹک جا رہا ہوتا ہے سسٹم۔ تو اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ان کی اہمیتیں دل میں آ گئی، دنیا کی اتنی محبت آ گئی، اور اس کے فوائد ہمارے ذہن میں، کیونکہ معاشرے میں تذکرہ عام انہی چیزوں کا ہے، اور اللہ کی آخرت کی یہ باتیں، ہم نے ایسی صحبت اختیار نہیں کی، اچھی صحبت میں نہیں گئے، اوپر سے نیچے سب میں اس چیز کی کمی ہے، چھوٹے بڑوں، تو اس کو تھوڑا سا چینج کریں، اور اچھی صحبت کو کثرت سے اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ جب مریض زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بہت زیادہ بڑے بڑے مرض ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہائی ڈوز لیتا ہے، جس کے لیے اس کو آئی سی یو میں ڈالنا پڑتا ہے نا۔ تو اسی لیے ابھی ہمارے اندر جو 10 10 20 20 30 30 سال کے جو زنگ، جو ٹینشن، جو یقین غیروں والے بنے ہوئے، جو دل کا یقین کے اندر بگاڑے، اس کو بنانے کے ہمیں بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہیں اللہ والوں کی صحبت میں، کہیں اللہ کے راستے میں، ابھی اچھی ڈوز دینی اپنی روح اور دل کو، تاکہ وہ پرانی گند ساری نکلے، پھر اس کو سیدھے ڈائریکشن میں لے کے اللہ کی چاہت والی زندگی شروع کرنی ہے۔ اور جب نیک بننے کے بعد، اللہ کی چاہت پہ آنے کے بعد کبھی زندگی میں آزمائش آتی ہے، تو اس کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ آزمائش اس لیے بھیج رہا ہے کہ اللہ میرے درجات کو بلند کر رہا ہے، اور مجھے آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، ٹینشن نہیں ہے انشاءاللہ۔ بس اللہ سے یہ دعا کرو، اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے انشاءاللہ، بس اللہ ایمان پہ، بس ایمان لے گیا نا کامیاب ہے، بس یاد رکھ، ایمان کی فکر، بس اللہ ایمان صحیح سلامت اس جہان سے آگے نکل جائے بس۔ تو سارے ایک دفعہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ ہم نے پڑھا، اللہ زیادہ سب سے زیادہ امانت والے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اللہ کو امانت دی ہے، ٹھیک ہے؟ سب نے کلمہ، اللہ یہ کلمہ ہمیں اس وقت دینا جب ہم دنیا سے جائیں، ہماری زبانوں پہ جاری کر دیں، یہ ہم نے آپ کے پاس امانت رکھوا دی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں، سارے مل کے توبہ کریں، دل سے توبہ، یہ لذت کی زندگی اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کوئی شے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہماری کیا اوقات، ہم یہ بولیں گے اللہ یہ نہیں کیا، یہ نماز، یہ تہجد، کیا اللہ اور ہم کیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات،
پھر صحابہ ساتھ حوض کوثر میں کھڑے ہوں گے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، حضرت امام حسین